باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ای ٹیچر چینل۔ آج ہم فزکس کلاس 9 کی چیپٹر نمبر 4 ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ وی آر ڈسکسنگ سم سلو بیسڈ کویسچنس۔ پہلا سوال روٹیشنل موشن کے بارے میں ہے۔ سو واٹ از روٹیشنل موشن؟ روٹیشنل موشن از دا موومنٹ آف آبجیکٹ around an axis or a point where the object rotates or spins. It involves the change of orientation of an object as it moves. For example, ہم ایک ٹاپ لیتے ہیں جو گھومتا ہے، بچوں کا کھلونا ہوتا ہے، یہ اپنی ہی ایکسس پر گھومتا ہے۔ اس طرح ارتھ جو ہے اپنی ایکسس پر روٹیشن کر رہی ہے، it is also rotation. سو روٹیشنل موشن میں ایک چیز جو ہے اپنی ایکسس پر گھومتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے فورس ڈائیگرام۔ فورس ڈائیگرام کا مطلب ہے کہ ہم فورس کو کس طرح شو کر سکتے ہیں ڈائیگرام کے ذریعے۔ تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بک ہے، وہ ٹیبل پر پڑی ہے، اور یہ بک اس بک کا اوپر والا یہ ایک فورس ہے، دیٹ از فورس، یہ نارمل ریئیکشن کہلاتا ہے، اور نیچے والا جو ہے یہ بھی ایک فورس ہے، یہ بھی اپوزٹ آف دا نارمل ریئیکشن ہے، یہ ویٹ ہے۔ تو ہم ڈائیگرام میں ایروز کے ذریعے فورس کو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورس ڈائیگرام۔ یعنی ہمارے پاس دو ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز ہیں، ایک یہ فورس ہو گیا اور یہ دو فورس ہو گئے، دوسرا فورس ہو گیا۔ تو یہ دو فورسز ہیں اور اس کو ہم نے اس ایرو کے ذریعے شو کی ہوئے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے لائک اینڈ ان لائک پیرلل فورسز، ان کے درمیان ڈفرینس۔ لائک پیرلل فورسز وہ ہیں کہ سیم ڈائریکشن میں ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اس کار کو ایسے پش کر رہا ہے اور ایک نے اس میں رسی ڈالی ہے، اس کو بھی ایسے پش کر رہا ہے۔ دیز آر لائک فورسز۔ لائک فورسز کا ریزلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی اسٹریٹ لائن میں ٹرانسلیٹری موشن سے جائے گا۔ لیکن ان لائک پیرلل فورسز وہ ہیں کہ ایک فورس، فار ایگزامپل یہ ایک باڈی ہے، اس کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کا یعنی یہ اس کا ایکسس آف روٹیشن ہے۔ یہاں پر ایک فورس لگ رہا ہے اور یہاں پر مخالف میں دوسرا فورس لگ رہا ہے، تو یہ ایک اینٹی کلاک وائز روٹیشن اس باڈی میں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر ایک ہی پوائنٹ پر دونوں فورس ان لائک پیرلل فورس لگے تو باڈی اسٹیشنری ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ ارتھ ہے، یہ اس پر ان لائک پیرلل فورس اپلائی کر رہے ہیں، یہ ایک اس سائڈ سے ایک اس سائڈ سے، تو یہ روٹیشن کر رہا ہے، یہ ارتھ روٹیشن کر رہا ہے۔ دا نیکسٹ کویشچن از ریزلٹنٹ فورس۔ ریزلٹنٹ فورس کسی دو فورسز کا جو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک فورس ہے، یہ ایف وائی اگر کہلاتا ہے وائی کمپوننٹ میں، اور یہ فورس ہے ایف ایکس کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں فورسز، ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو ریزلٹنٹ فورس ایف ہمیں حاصل ہوگا، اور اس کا فارمولہ ہے ایف از ایکول ٹو ایف ایکس اسکوئر پلس ایف وائی اسکوئر انڈر دا روٹ۔ دا نیکسٹ کویشچن از سینٹر آف ماس۔ سینٹر آف ماس، ہاؤ یو کین ڈیٹرمائن دا پوزیشن آف سینٹر آف ماس آف ان ریگولر شیپ آبجیکٹ۔ یہ کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس ایک ریگولر شیپ لیمنا ہے، یہ فار ایگزامپل اس کا سینٹر آف ماس معلوم کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک سوراخ کریں گے اور پلم لائن اس کے ساتھ لٹکائیں گے، تو پلم لائن اس طرح سیدھا ایک یہاں پر ماس ہوتا ہے اور اس میں تھریڈ ہوتا ہے، یا ہم پلم لائن کے قریب ہم اس طرح ایک ڈاٹڈ لائن لگائیں گے، پھر اس سائڈ سے ہم ڈاٹڈ لائن لگائیں گے دوسری سائڈ سے، اور یہاں سے ڈاٹڈ لائن لگائیں گے۔ جہاں پر تمام لائن ایک دوسرے کو کراس کریں تو یہ سینٹر آف ماس کہلائے گا۔ تو اس طریقے پر ہم ایک irregular آبجیکٹ کا سینٹر آف ماس معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن بھی سینٹر آف ماس کے بارے میں ہے
Can the center of mass of an object located outside the object itself explain? یوزولی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سینٹر آف ماس جو ہے یہ باڈیز کے درمیان میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سینٹر آف ماس آؤٹ سائڈ دا باڈی بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک کروڈ آبجیکٹ ہے، اس طرح یہ ایک ایسے آبجیکٹ ہے تو اس کا سینٹر آف ماس ادھر ہوگا آؤٹ سائڈ دس آبجیکٹ. یہ کروڈ سرفیس ہے تو سینٹر آف ماس اس کی آؤٹ سائڈ ہوگا. اگلا کویشچن ہے کہ سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو سینٹر آف ماس ریفر ٹو دا پوائنٹ ویئر دا انٹائر ماس آف این آبجیکٹ از assumed ٹو بی کنسنٹریٹڈ، یعنی جہاں پر تمام ماس کنسنٹریٹ کر رہا ہو، فار ایگزامپل یہاں پر. لیکن سینٹر آف گریویٹی یہ ہے کہ جہاں پر تمام ویٹ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، دا ہول ویٹ آف دا باڈی اپیئرس ٹو ایکٹ. تو فار ایگزامپل یہاں پر اس کا ویٹ بھی عمل کر رہا ہے اور یہاں پر ماس بھی موجود ہے، تو اس کا سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی ایک ہی ہے. تو سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی تو ایک چیز نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے آبجیکٹس ہیں کہ اس کا سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی ایک ہی پوائنٹ پر موجود ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور پچھلے سال یہ ایگزام میں آیا ہوا تھا. اگلا کویشچن ہے کہ کنڈیشنز آف ایکویلیبریم. ایکویلیبریم کے کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشنز یہ ہیں کہ تمام ایکس ایکسس اور وائی ایکسس والے فورسز جتنی بھی ہیں یہ تمام فورسز جو ہیں اس کا جو سم ہے نا وہ زیرو ہوں، یعنی وہ ایک دوسرے کو کینسل کریں، یعنی اس سائڈ پر جتنی بھی فورس لگ رہی ہیں وہ اس سائڈ والے فورسز کو کینسل کریں، اور اس سائڈ پر جتنی فورسز لگ رہی ہیں اس سائڈ والے فورسز کو کینسل کریں. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ باڈی پر فرسٹ کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے لیکن سیکنڈ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتا، تو وہ باڈی ایکویلیبریم میں نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہم ایک فورس یہاں سے اپلائی کریں اور ایک فورس یہاں سے اپلائی کریں اور اس کا ایکسس آف روٹیشن یہاں پر ہے، تو یہ باڈی چونکہ اس پر اپوزٹ فورسز ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز اپلائی ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ باڈی ایکویلیبریم میں نہیں ہے. فار ایگزامپل 10 نیوٹن فورس اس سائڈ سے اپلائی ہو رہا ہے اور جبکہ مخالف سائڈ سے بھی 10 نیوٹن فورس اپلائی ہو رہا ہے، لیکن تب بھی یہ باڈی ایکویلیبریم میں نہیں ہے اور یہ اس طرح روٹیشن کرے گا. تو اس کا مطلب ہے وی نیڈ اندر کنڈیشن. دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ باڈی ہے اور دو ویٹس ہیں، ایک یہ ویٹ ہے اور ایک یہ ویٹ ہے. اگر دونوں یہ برابر ہیں اور یہ دونوں برابر فاصلے پر ہیں تو یہ کلاک وائز ٹارک پیدا کرے گا اور یہ باڈی اینٹی کلاک وائز ٹارک پیدا کرے گا. تو کلاک وائز ٹارک اور اینٹی کلاک وائز ٹارک یہ اس کا سم جو ہوگا وہ زیرو ہوگا، تو ٹوٹل ٹارک جو ہوگا نیٹ ٹارک اس پر زیرو ہو جائے گا، تو باڈی ایکویلیبریم میں ہوگا. تو کسی باڈی کی ایکویلیبریم میں دونوں کنڈیشنز ضروری ہیں. اگلا کویشچن ہے پرنسپل آف مومنٹ. if the سسٹم از ان ایکویلیبریم، فار ایگزامپل یہ سسٹم ایکویلیبریم میں ہے، یہ موشن نہیں کر رہے ہیں، بالکل ایکویلیبریم پوزیشن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کلاک وائز ٹارک پیدا کر رہا ہے یہ باڈی اور یہ باڈی اینٹی کلاک وائز ٹارک پیدا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے بوتھ ول کینسل دا افیکٹ آف ایچ ادر، یعنی سم آف آل کلاک وائز ٹارک شوڈ بی ایکول ٹو دا سم آف آل اینٹی کلاک وائز ٹارک، تو نیٹ ٹارک اس پر زیرو ہوگا. تو یہ پرنسپل آف مومنٹ کہلاتا ہے. اگلا کویشچن ہے کہ مومنٹ آرم ٹارک میں کیا حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر ایکسس آف روٹیشن ہے، یہاں پر فورس لگ رہا ہے، اگر یہ فاصلہ کم ہو تو زیادہ فورس لگانا پڑے گا اس میں ٹارک پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر ایکسس آف روٹیشن ہے اور یہاں پر فورس لگ رہا ہے، یہ فاصلہ اگر زیادہ ہو تو فورس کم لگانا پڑے گا، آسانی کے ساتھ ٹارک پیدا ہوگا. The torque increases with increase in the distance from the pivot. The farther the force is applied from the pivot, the greater
is the torque. جتنا دور اپلائی کرو گے، اگر اس سے ہم ایک اور بڑا یعنی ایک اور رینج لے لیں جو اس سے بھی بڑا ہو، اس سے بھی بڑا رینج ہو، تو کیا ہوگا، یہ ٹارک اور بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا۔ اگر ہم یہ تیسرا رینج لیں جو کہ ان دونوں رینج سے بڑا ہو، اس کا ڈی، تو اس میں کم فورس اپلائی ہوگا، اور اگر ہم اتنا ہی فورس اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹارک پروڈیوس ہوگا۔ اسٹیبلٹی، ہاؤ کین دا اسٹیبلٹی ایٹ این آبجیکٹ انکریزڈ؟ اسٹیبلٹی کا تعلق سینٹر آف ماس سے ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک پائپ میں نے سیدھا کڑا کر دیا ہے، اس کا سینٹر آف ماس ادھر ہے، تو یہ اسٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے، معمولی سی ہلانے پر یہ گر جائے گا۔ لیکن اگر میں ایک کون کو لوں، اس طرح ایک کون لوں، یہ ایک کون ہے، میں نے اس کو سیدھا کڑا کیا ہے، یہ زیادہ اسٹیبل میں ہے، اس کو ہلانے سے یہ گرے گا نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر آف ماس ایک تو نیچے ہے، زمین کے قریب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو نیچے سپورٹ کا جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو center of mass, the stability of an object can be increased by lowering the center of mass. center of mass نیچے ہوں and the increasing the area of the base. for example میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایک برتن ہے اور اس کا بیس اتنا ہے، اتنا بیس ہے اس کا، جبکہ ایک دوسرا برتن ہے اس کا یہ بیس اتنا زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں بیس زیادہ ہے، تو یہ زیادہ سٹیبل ہے، کیونکہ اس کو ہلانے سے ہو سکتا ہے کہ گر جائے، لیکن اس کو معمولی ہلانے سے یہ نہیں گرے گا کیونکہ اس کا بیس زیادہ ہے۔ دونوں کا سینٹر آف ماس نیچے ہے، لیکن اس کا بیس اور زیادہ ہے تو یہ اور سٹیبل پوزیشن میں ہے۔ تو یہ تھے کچھ سوالات، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آگے والے چیپٹرز کے سیلوبس کویسچن ڈسکس کریں گے، تو آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کر لیں اور بک سے مزید کویسچن دیکھ لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔